السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو آپ کے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ درد جس کو اپنے سینے میں چھپائے آپ دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ سب آنسو جو آپ کی آنکھوں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ سب جس کی کوشش میں آپ تھک رہے ہو، سنو، اللہ سب جانتا ہے، وہ آپ کے ہر درد سے واقف ہے، وہ آپ کے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کو سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ آپ کا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین میں بھی زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں بھی راستہ بن جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے، بس وہ آپ کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر آپ اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، جنون کی کس حد تک جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس آپ سے محبت چاہتا ہے، یہ آزمائش تو بس وقتی ہے، پھر وہ ہر چیز دوگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، بس آپ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، تبھی تو آپ اکثر بے سکون ہو جاتے ہیں۔ آپ کا صبر ہی آپ کو رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکن تک کی ہر ادھوری کہانی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ کبھی مت سوچنا کہ آپ کا رب آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگے تب اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، آپ کی بے شمار دعائیں اور ترقی کو ناممکن میں ممکن کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک وہ رب ہی تو ہے آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ آپ سے کسی نے کی ہوگی اور نہ ہی آپ کسی سے کر سکتے ہو۔ جب وہ آزمائش دیتا ہے نا تو اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے، وہ خود آپ سے فرماتا ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو وعدوں کا پابند ہے، جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کی خواہش نہیں بلکہ آزمائش ہو، یہ زخم آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تکلیف اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب آپ نہیں جانتے تھے صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے نا یہ سب آپ کو سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے آپ کو ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے آپ کو خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہے، آپ کی محبت صرف ایک ہی انسان پر ختم نہ ہو جائے، اسی لیے پہلے آپ کو اس نے دور کیا تاکہ آپ اپنے رب کی محبت جان سکو۔ ہو سکتا ہے آپ بہتر کی تلاش میں ہو اور وہ آپ کو بہترین دینا چاہتا ہو، بے شک آپ کا رب بہت مہربان ہے۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو سبھی کو صبر آ ہی جاتا ہے، اصل صبر تو وہی ہے جو تکلیف کے ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے، اے اللہ ہم اپنا یہ دکھ تیرے حوالے کرتے ہیں، اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی آ جاتا ہے۔ مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ تو جواب ہے، کوئی چھوٹی چیز تھوڑی نہ ہے صبر پر جتنا ثواب ہے اتنا کسی اور چیز پر نہیں، پھر کیوں آپ سمجھتے ہو یہ آسانی سے مل جائے گا؟ کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں تو اس قدر قریب سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پر شرمندگی ہونے لگتی ہے، تب محسوس ہوتا ہے وہی تو ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، کیا پتہ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔
صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتا آپ کی کہانی کے باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے آپ کی کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو، یقین رکھو اللہ کے کن کہنے تک، کیا پتا جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو مل جائے، اس چیز کا آپ کے حق میں بہتر ہونے تک، اور آپ کا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک۔ دیکھو، یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا کرے جس کے لیے آپ ہر نماز اور تہجد میں روتے ہو اور اسے مانگتے ہو، اللہ پاک اسے آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ آمین۔